ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوا بالبينات، اور اس کے بعد پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی پھر نسل پھیلی، اور جب نسل پھیلی انسانوں کی تعداد بڑھی تو مختلف انبیاء کرام آئے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان میں شامل ہیں، صالح علیہ السلام، تو ان کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، ان کی قوموں نے بھی پھر انکار کیا، تو ان کا جو انجام تھا اس کو عرب جانتے تھے، اس لیے یہاں پہ اس قصے کو تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ فجاءہم بالبینات، وہ لوگ بھی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے وہ انبیاء بھی اپنی قوموں کے پاس، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به، تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے من قبل، تو نشانیاں دیکھنے کے باوجود کافروں کو یقین تو ہوتا تھا کہ ہاں یار یہ ہے اللہ کا نبی، اس نے جو نشانی دکھائی ہے یہ اللہ کا نبی دکھا سکتا ہے، لیکن نفسانیت پھر غالب آتی تھی، کہتے ہیں ارے میں نے تو اس کا انکار کر دیا تھا، اب میں مانوں تو میری بےزتی ہو جائے گی، لوگ کیا بولیں گے کہ پہلے تو انکار کرتا تھا، اب تھوک کے چاٹ لیا نا اس نے، لوگوں کا محاورہ ہے نا، چاہے صحیح بات ہو چاہے غلط بات ہو، اگر انسان کوئی رجوع کرے تو کہتے ہیں تھوک کے چاٹ لیا، اور بعض اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں کہ ہر کام کے اندر یو ٹرن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یو ٹرن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ارے حق کی طرف پلٹ کے آؤ، وہ یو ٹرن چاہیے، اپنی خواہشات نفسانی والا یو ٹرن مت لو، اپنی خواہشات نفسانی والا یو ٹرن مت لو، حق کی طرف لوٹنے والا یو ٹرن لو کہ حق کی تصدیق کرو، حق کی طرف آؤ۔ تو فرمایا کہ وہ کیوں ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اور ایسے ہم یوں ہی مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو عزیزہ محترم، مختصر یہ ہے کہ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کیا اور فرعون کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی بڑا بادشاہ تھا، وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا فرعون، اس لیے اس کی مثال دی، اس کی قوم کے لوگ اس کو معبود سمجھتے تھے۔ آج ہمارے لوگ بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، یو این او کو کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے، وہاں سے جو فیصلہ آ جائے تو بس اس کو لبیک کہو۔ آج ہمارے اینکر جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل واضح لفظوں میں اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے کہ بس وہی ہوگا، کہہ چکے کہ یار اسلام کی باتیں کرتے پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اب دنیا کی ایک نئی تہذیب چلی ہے یو این او سے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ فرعون والی مثال ہے، تو یہ فرعون کے جو ہے بندے تھے سارے کے سارے، تو اب جو ہے یہ یو این او کے بندے ہیں جو اس کی حمایت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی حمایت کی بات نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے فرعون کی طرف اپنے دو نبیوں کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور بڑے مجرم لوگ تھے وہ، اور بڑے تکبر کرتے تھے۔ اچھا یہ یو این او والے بھی کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، اور جب ہمارے پاس سے حق آیا، قالوا ان هذا لسحر مبین، تو اب فرعون والے بولے کہ یہ تو بڑا زبردست کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، جب لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا تو آپ ید بیدہ اپنے بغل میں ہاتھ لے کے جاتے تھے، اور جب اس کو کھولتے تھے وہ رات میں چاند سورج کی طرح چمکتا تھا آپ کا ہاتھ، اور دور دور تک اس کی روشنی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب معجزہ تھا۔ تو اس پر ماننے کے بجائے اب جتنے بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی نہ کوئی وجہ بتاتے ہیں اپنی قوم کو مس گائیڈ کرنے کے لیے۔ تو اب فرعون کے لوگوں نے دیکھا یار میرے لوگ تو متاثر ہوتے جا رہے ہیں اس سے، تو کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، اس کے چکر میں مت آنا، جادوگر ہے یہ۔ اور آج کیا کہتے ہیں، ارے نہیں یہ تنگ ذہن لوگ ہیں، یہ تو گالیاں دیتا ہے، یہ تو ویسا کرتا ہے، یہ تو بہت سخت آدمی ہے۔ تو اپنے قوم کو حق کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ چھوٹے موٹے چٹکلے دیتے رہتے ہیں تاکہ قوم اس طرف نہ جائے، حق کی طرف نہ جائے۔ تو یہی فرمایا کہ انا ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔